السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی رسولنا محمد سید الاولین والآخرین. مدد یا رسول، مدد یا سادات اصحاب، مدد یا مشایخنا، دستور مولانا شیخ عبد الله فازع حسین شیخ محمد الحقانی، مدد طریقاتنا والصحبہ والخیر فی الجمعیہ. مبارک رمضان آئے نا. رمضان کے اس مبارک مہینے کے فرائض میں سے ایک اعتکاف ہے. اعتکاف ان لوگوں کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں. 10 günü olur. اعتکاف رمضان کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک پہلے سے ہی مسجد کے بالکل پاس تھا، Ama olduğu vakit itikaf olduğu لیکن جب اعتکاف کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی ضرورت کا سامان لے آتے. ویسے بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا. bir şey yoktu. آپ کے پاس سونے کے لیے ایک چٹائی، اوڑھنے کے لیے کچھ اور وضو کا سامان ہوتا تھا. Bir de abdest alma şeyler vardı. Onları آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی چیزوں کو لے آتے تھے. Mescid-i Nebevi'ye bir kenarda orada 10 gün اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں تک مسجد نبوی کے ایک کونے میں احتکاف فرماتے تھے. ona vacibat, farzdı artık Peygamber Efendimizin چاہے وہ şeyleri آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب ہو یا فرض، daha بہرحال ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض bize ہم سے مختلف ہیں. değil de yani onun yaptıkları sünnet olarak farzlar belli, şeyler belli. جو vacipler حکم belli. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا وہ ہمارے لیے لازمی نہیں ہے، Sünnettir. O itikaf yapmak بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہمارے لیے سنت ہے. 10 gün فرض صاف ہے اور واجب بھی صاف ہے. اس کے علاوہ باقی سب سنت ہے. اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے. اعتکاف عام طور پر 10 دنوں کا ہوتا ہے، bu geceden olabilir çünkü takvime göre یعنی رمضان کے آخری 10 دن. ان 10 دنوں کے لیے اعتکاف کی نیت کی جاتی ہے. girmesi lazım. مثال کے طور پر اسے آج رات سے شروع ہونا چاہیے، کیونکہ کیلنڈر کے مطابق اس سال رمضان 29 دنوں کا ہے. Yani 5 vakit kılınan mescid olması lazım. Hanımlar için de اگر 10 دن پورے کرنے ہیں تو آج رات سے ہی آغاز کرنا ہوگا. orada da ibadetini yapar. مغرب کی نماز کے بعد انسان کو کہنا چاہیے میں اعتکاف کی نیت کرتا hوں، اور یہ ایسی مسجد میں ہونا چاہیے جہاں 5 وقت کی باجماعت نماز ہوتی ہو. Yani öyle yalan dolan filan söylemeye zaten خواتین کے لیے یہ گھر پر کیا جاتا ہے. وہ اپنے گھر کا کوئی کمرہ مخصوص کر سکتی ہیں جہاں وہ عبادت کریں، لیکن وہ اپنے دوسرے ضروری کام بھی کر سکتی ہیں. ki itikaf وہ صرف اتنی ہی بات کریں جتنی ضروری ہے. جھوٹ اور فریب سے تو رمضان میں ہر کسی کو بچنا ہی چاہیے، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو اس کا اور بھی زیادہ yiyebilir itikaf دھیان رکھنا چاہیے. dedi. Ama کھانے کے لیے عام غذا ہی لی جاتی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف خلوت کی طرح ہے جس میں صرف دال اور کچھ نہیں کھانا. نہیں، یہ عام ہے. اعتکاف کرنے والے جو میسر ہو وہ کھا سکتے ہیں. onlar yapması lazım. Sahur اگر وہ مسجد میں ہیں تو وہ مسجد کے صحن یا طے شدہ جگہ پر کھا سکتے ہیں اور اپنا اعتکاف جاری رکھ سکتے ہیں. لہٰذا افطار اور سحری ضروری کرنی چاہیے، کیونکہ سحری اور افطار میں برکت ہے. işlenmiş olmaz. Sevabından اگر کوئی انہیں نہیں کرتا تو وہ ثواب سے محروم رہ جائے گا. بے شک انہیں نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن انسان اجر سے محروم رہ جاتا ہے. کچھ لوگ سحری نہیں کرتے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کا حکم فرمایا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ اٹھ کر پانی کا ایک گھونٹ بھی پی لیں تو وہ سحری میں گنا جائے گا. یہ بھی اہم ہے. سحری کا مطلب کوئی بڑی دعوت اڑانا نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو بھرپیٹ kھا سکتے ہیں یا صرف ایک نوالا اور پانی کا گھونٹ لے سکتے ہیں، وہ بھی سحری ہی کہلائے گی. itikaf dediğimiz gibi 10 gün olur. Daha جیسا کہ ہم نے کہا اعتکاف 10 دنوں کا ہوتا ہے. انسان اس سے کم وقت کے لیے بھی کر سکتا ہے جتنا وہ چاہے. وہ 3 دن یا 5 دن کے لیے بھی کر سکتا ہے. itikafa girmeyen insan her camiye girdiği vakit
یہاں تک کہ جو مکمل اعتکاف میں نہیں بیٹھتا وہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو کہہ سکتا ہے میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، میں اتنی دیر کے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جتنی دیر میں اس مسجد میں رہوں گا۔ نویت الاعتکاف کہنا بھی اعتکاف میں ہی گنا جاتا ہے، اس لیے ہر کسی کو مغرب کے وقت نیت کر لینی چاہیے۔ پھر آپ جب بھی مسجد جائیں، جب بھی نماز کے لیے داخل ہوں تو نیت کریں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا ایک عظیم احسان ہے، انہیں بھی یہ عطا کیا جائے گا، وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ثواب حاصل کریں گے۔ اللہ اس میں برکت دے، اللہ اسے ہم پر دائمی رکھے۔ انشاءاللہ ہر ملک میں کسی نہ کسی کو اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ بہت سے لوگ خوشی کے ساتھ اعتکاف کرتے ہیں، کچھ ہر سال کرتے ہیں، کچھ زندگی میں ایک بار اور کچھ چند سالوں کے وقفے سے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا یہ بہت بہتر ہوگا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت ہر روز اعتکاف کی نیت کر لی جائے، انشاءاللہ ہم اس کا ثواب ضرور پائیں گے۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔